السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ماہ کے اندر جو قمر در عقرب ہے، کیا تاریخیں ہیں اور کون سے ساعت ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ تو اس ماہ مئی کے اندر جو قمر در عقرب ہے وہ آ رہا ہے اپنا 21، 22، 23 تاریخ کو۔ تو یہ 21 کو نزول ہو رہا ہے اور یہ 23 کو اختتام ختم ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ 3 دن ہے۔ اب 21 تاریخ کے دن یہ جو قمر در عقرب ہے یہ 3:35 پہ یہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر جب 23 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے تو یہ پھر رات کے 1:25 پہ ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رات کا جو ٹائم ہے، یہ 23 تاریخ کی جو رات ہے اس کا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر جو ہے منفی کام کیے جاتے ہیں اور مثبت کام اس میں ہرگز نہیں کیے جاتے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 2-4 اعمال بتا دوں گا، اگر آپ کرنا چاہیں، جیسے دشمن کی زبان بندی یا کسی بندش کے لیے آپ اس کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زبان بندی کے لیے بھی آپ جو ہے نقش استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ ویڈیوز کے اندر بھی اس طرح دیے ہیں اعمال زبان بندی کے لیے، وہاں سے آپ کوئی اٹھا کر اس کے اندر لکھ دیں۔ اب یہ جو قمر در عقرب ہے نا، اس میں ساعت مریخ جس ٹائم میں بھی آئے، اس کے لیے آپ ایک ایپ جو ہے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر جو ہے ساعت وغیرہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اپنا جگہ ٹائم سیٹنگ کر لیں وہاں پہ، تو اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں، اور یہ ستارہ جو مریخ ہے یہ دن کے کون سے اوقات میں آ رہا ہے اور رات کے کس وقت میں۔ تو ان ساعت کے اندر دیکھیے اسباب ہے، اس اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی ہے، اگر آپ اس کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو یہ قمر در عقرب کے یہ جو 3 دن ہیں، اس میں قمر در عقرب میں جب بھی ساعت مریخ ستارے کا گھنٹہ آ جائے، دن ہو جا رہا، تو اس میں آپ رجال الغیب کا خیال رکھ کے لکھیں تو زیادہ ہی بہتر رہے گا۔ اگر نہیں بھی رکھیں گے کہ رجال الغیب کا خیال، جب بھی یہ کار آمد ہے آپ کام کریں، زبان بندی ہو، زبان بندی کے لیے یہ نقشہ ہے، اس کو بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، لکھ کر پھر اس طرح بستم زبان دشمن کا آگے نام لکھ دیں اور بن یا بنت وغیرہ کے آگے ان کی والدہ کا نام لکھ کر پھر اس تعویذ کو وزن کے نیچے دبا دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کا دل اکھاڑنا کسی جگہ سے، دوسرا یہ کہ کسی کا اگر دل اکھاڑنا ہو کسی جگہ سے، تو یہ آیت کریمہ ہے، تو ان آیت کریمہ کو آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جو ہے آپ نیچے پھر اس شخص کا نام لکھ دیں، فلاں بن فلاں کا فلاں جگہ سے دل اکھڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی کسی کو گھر سے نکالنا ہو، کسی نے قبضہ کر لیا ہے اس کو بھگانا ہو، یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ناجائز محبت ہے ان کا، تو اس کا جگہ ہے نا وہ وہاں آپ لکھ دیں کہ فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے جو ہے نا یہ اس کا دل اکھڑ جائے۔ تو ٹھیک ہے، اس نقش کے بھی یہ جو آیات ہیں ان کے بھی استعمال کے 3 طریقہ کار ہیں، یہ پڑھے بھی جاتے ہیں 3 دن تک، اور اس میں ایک طریقہ کار ہے یہ درخت پر لٹکایا جاتا ہے، سبز درخت پر۔ تو یہ دل اکھاڑیں، چاہے مکان ہو، دکان ہو، یا کسی بھی جگہ سے، تو آپ اس کا نام صحیح سے لکھیں گے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس چیز کے بارے میں عبارت کس طرح بنے گی کہ ایک بندہ ہے اس کو اگر اس جگہ سے ہٹانا ہو تو ہم کس طرح ہٹا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس پر آپ میسج کر دیجئے انشاءاللہ، نہیں تو آپ کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اونلی میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جدائی کے لیے یہ نقش پہلے بھی میں دے چکا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کو یہ نقش دوبارہ دینے جا رہا ہوں، تو اس کو آپ اپنے عمل میں لائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو دفن کرنا ہے 2 قبروں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، ایک قبر ہو اور دوسرا پھر اس کے سائڈ میں قریب ہو، درمیان میں جو خالی جگہ ہے وہاں پر دفن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو قبر مغرب کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے قریب ہی اس کو زیادہ دفن کرنا ہے، اور مشرق والے سائڈ یہ دور تھوڑا سا ہونا چاہیے، تو وہاں پر آپ اس کو دفن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، دفن کرتے وقت یا تعویذ کو بند کرتے وقت کپڑے میں کالے میں لپیٹتے وقت آپ تصور کریں کہ فلاں بن فلاں کے درمیان اور فلاں بنت فلاں کے درمیان میں جدائی کر رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے جائز کیجیے گا، ناجائز آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے۔
تو وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب اس کو استعمال کریں یا دفن کریں تو آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں ان کو جدا کر رہا ہوں اور یہ جدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تصور باندھ کے آپ کریں گے، کسی سے بات نہیں کیجیے گا دفن کرتے وقت یا بناتے وقت، لکھتے وقت، ٹھیک ہے۔ اور اس نقش کو آپ نے جب لکھنا ہے تو یہ آتشی چال پہ لکھا جائے گا، آتشی چال بھی آپ کو دکھ رہا ہے، تو اس پر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد پھر اس کو فوراً سے آپ استعمال کر دیں، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں تو کرتا ہوں، الحمدللہ میرا تجربہ ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیکن یہ آپ کریں، یہ سات مریخ میں کریں اور یہ کمر در عقرب کے درمیان کریں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے ان تینوں چاروں اعمال کی اجازت کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، آپ کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے۔